گلگت بلتستان کے ایشو پہ میں خود بھی کیونکہ کام کرتی رہتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اس طرح تعلیمی ادارے نہیں ہیں. اگر ہم لاء کی بات کریں تو لاء کے لیے کوئی ایسا کالج نہیں ہے, انجینئرنگ کا نہیں ہے, میڈیکل کا نہیں ہے, اور مطلب ہاسپٹلس کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو کوئی اچھا ہاسپٹلس نہیں ہے. اب سرز کیا کہ ہر حکومت نے اپنے اپنے دور میں اپنے مالی استطاعت کے مطابق اس علاقے کے ڈیولپمنٹ پر توجہ دی ہے، لیکن پچھلے 5 سالوں میں جو حکومت نے جس قدر وہاں ڈیولپمنٹ میں کام کیا ہے، ایک تو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ بالکل ڈبل کر دیا. یہ کسی صوبے کی نہیں ہو سکتی، نہ ہو سکی ہے آج تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مرتضیٰ اور آج ہم اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں خاص گلگت بلتستان کے ایشو پہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر فدا محمد نشاط صاحب. ان سے سوال کریں گے گلگت بلتستان کی تاریخ کے اوپر، اس کے الحاق کے اوپر، اور پاکستانی حکمران سے ان کا کیا مطالبہ ہے اس کے اوپر. گلگت بلتستان میری نظر میں تو ایک ایسا خطہ ہے جو مسلسل محرومی کا شکار ہے، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو 70 سال سے اس کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوئے کہ جو ہونے چاہیے تھے، اور وہاں کی عوام مسلسل پس رہی ہے اگر دیکھا جائے. لیکن پہلے ہم سوال کرتے ہیں نشاط صاحب سے کہ گلگت بلتستان کی تاریخی حیثیت پہ پہلے مختصر سی روشنی ڈالیں آپ. تاریخی حیثیت یہ ہے کہ 1840 تک گلگت بلتستان کے اندر جو ہے اپنے علاقے کے جو راجگان تھے اور میر صاحبان تھے ان کی حکومت تھی. 1840 میں ڈوگرا حکمران نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہمارے اس وقت کے مکن راجوں کو جو ہے گرفتار کر کے جموں لے گئے. جموں جیل میں رہے، اور اس کے بعد اب بھی وہ جو ہے وہیں کشمیر میں ہی وہ اس وقت موجود تھے. ترال میں ایک جاگیر دے دی بعد میں کافی عرصے کے بعد، اور وہ وہیں موجود تھے. یعنی 1840 میں ہم ڈوگروں کی غلامی میں آ گئے. جب 1947 میں پاکستان مرز وجود میں آ گیا 107 سال بعد، تو اس وقت ہمارے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسلام کے نام پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک علیحدہ مملکت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس معاملے کو بین الاقوامی اداروں سے بھی منوا کر تقسیم ہند ہو رہی ہے اور پاکستان وجود میں آ رہا ہے. تو ہمارے لوگوں نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کی تحریک چلا لی. اس وقت کا جو ڈوگرا حکمران تھا اس کو وہیں قتل کیا اور ادھر ڈوگرا گریزن پر قبضہ کر دیا. ڈوگرا ایک کرنل تھا، کرنل تھاپا اس کا نام تھا، اس کو اریسٹ کر دیا، اور انہی سے اسلحہ چھینتے ہوئے، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، بے سر و سامانتی کے عالم میں ہمارے مجاہدین نے بغیر کسی بیرون امداد کے توپ اور جو ہے ان کا بندوقوں کا مقابلہ کلہاڑیوں اور ڈنڈوں سے کرتے ہوئے ہم نے پورے علاقے کو آزاد کر دیا، کرگل لداخ تک آزاد کر دیا. لیکن ایک المیہ ہے، اس کے بعد جتنی جنگیں ہو گئی، 1965 کی جنگ ہو گئی، اس میں ہمارا کچھ علاقہ چھین گیا. 1971 کی جنگ ہوئی، کچھ علاقہ چھین گیا. 84 میں ہمارے سیاچن کا علاقے پر انڈیا نے دراندازی کی اور اس پر قبضہ کر دیا. یہ صرف 99 کی جنگ ہے جس میں دشمن ہمارے کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکے. البتہ ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑی، لیکن ہم نے اپنے علاقے کے تحفظ کی، اور اب بھی ہمارے علاقے کی تحفظ میں جہاں افواج پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، یقیناً ان کے بہت بڑا کردار ہے، لیکن ہم بھی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے، جب بھی کوئی ٹینشن ہو جائے، جب بھی سرحدوں پر کشیدگی ہو جائے، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم اب بھی قربانی دے رہے ہیں. آپ نے گلگت بلتستان کے الحاق کی بات کی، اس تحریک کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیجیے کہ اس کی کب سے شروع ہوئی الحاق؟ یہ 1947 میں جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو ہم نے یہ آزادی کی تحریک شروع کی. ٹھیک 1 سال بعد 1948 میں پورا گلگت بلتستان آزاد ہو گیا، اور ہم نے وہاں کا جو بہت بڑا جو ہے قلعہ تھا اسکردو میں، ایک تاریخی قلعہ ہے، قلعہ کھرپچو، اس پر پاکستان کا جھنڈا لہرا کر ہم نے آزادی کا اعلان کر دیا. لیکن اور پھر ہم نے پاکستان کی گورنمنٹ کو میسیج بھیج دیا کہ گلگت بلتستان آزاد ہو چکا ہے، آپ آ کر اپنا نمائندہ بھیج دیں. تو اس وقت یہاں سے ایک سردار محمد عالم خان نامی ایک تحصیلدار کو ہم بھیجا، جس نے اپنے آپ کو پولیٹیکل ایجنٹ کا ٹائٹل دے دیا، اور گلگت بلتستان کو اس تحصیلدار نے وہاں پر FCR نافذ کر دیا. کیونکہ وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا جہاں FCR کے قوانین تھے، تو اس نے سمجھا ہم بھی یہ قبائلی علاقہ ہے. حالانکہ ہمارے لوگ بہت ہی پرامن ہیں. آج بھی جس قدر پرامن علاقہ گلگت بلتستان ہے، اور خصوصاً بلتستان ہے، اتنا پرامن علاقہ شاید ہی پاکستان میں یا دنیا میں کہیں ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن پھر 1974 میں بھٹو صاحب نے FCR کو ختم کر دیا، کچھ سیاسی آزادیاں دے دی. لیکن ہمارا مطالبہ روز اول سے ہی یہ ہے کہ
کہ ہمیں پاکستان کا حصہ قرار دیا جائے. ہم نے آزادی کی جنگ لڑ کر اپنے آپ کو آزاد کر دیا اس توقع کے ساتھ کہ ہمیں تقسیم سے آئے ہوئے صوبوں کی نسبت ہمیں زیادہ مراعات ملیں گے. البتہ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے ہر حکومت نے ہمیں مدد کی ہے, اس میں ہم دوسرے اعتبار سے ہم شکر گزار ہیں ہر گورنمنٹ کے. لیکن جو ہماری آئینی حیثیت ہے, ہم بحیثیت پاکستانی شناخت اپنی قائم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا فرد بن کر ہماری قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, ملکی سطح کے اور اداروں میں ہمیں جس طرح اور صوبوں کی نمائندگی ہے وہ نمائندگی مل جائے جو ابھی تک نہیں مل سکی ہے. وہی مطالبہ آج بھی ہمارا ہے, موجودہ حکومت سے بھی ہے, اور ہم مایوس نہیں ہیں. ہم توقع رکھتے ہیں شاید موجودہ حکومت یہ دے دے. اچھا, میں نے وہاں کی عوام کو دیکھا, وہ دو قسم کی رائے ہے ان کی. ایک کہتی ہے کہ ہمیں کشمیر طرز کا سیٹ اپ دے دیا جائے, اور ایک کہتی ہے کہ ہمیں گلگت جس طرح باقی صوبوں کی نمائندگی ہے تو ان کو بھی اسی طرح گلگت بلتستان کے نمائندے بھی جو ہوتے ہیں سینٹ میں اور اسمبلی میں بیٹھے. نہیں, یہ پہلے تھا, لیکن ہماری اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی. ہماری اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کی, ہمیں پاکستان کا آئینی صوبہ قرار دیا جائے, اور اس میں کوئی رائے اسمبلی کے اندر نہیں تھی. اس کے بعد جب ہم نے وہ بھیجا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ اسمبلی میں تو 7 جماعتیں ہیں اور گلگت بلتستان میں 20 کے قریب سیاسی اور علاقائی جماعتیں ہیں, ان کی اس کو حمایت حاصل نہیں ہے. ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلایا. آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, علاقائی جماعتیں, جو اپنے آپ کو قوم پرست ہیں وہ جماعتیں سب شامل تھے. ان سب نے بھی مل کے قومی ہماری صوبائی اسمبلی جو گلگت بلتستان اسمبلی ہے اس کی پاس کردہ قرارداد کی توثیق کی. تو اس کے بعد کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا, اس میں بھی ہمارے چیف منسٹر نے یہی کہا کہ وہ جو سرتاج عزیز کی کمیٹی نے جو سفارشات کیے, انہوں نے یہی کہا تھا کہ تا فیصلہ کشمیر ان کو عبوری طور پر مکمل حیثیت دی جائے آئینی, اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں, سینٹ میں اور باقی نمائندگی دی جائے. تو ہمارے چیف منسٹر نے بھی یہی کہا کہ بھئی ہم اسی کے حامی ہیں, اور آج بھی اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ کا. اچھا, ایک چیز اور, گلگت بلتستان کے ایشوز پہ, گلگت بلتستان کے ایشو پہ میں خود بھی کیونکہ کام کرتی رہتی ہوں, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اس طرح تعلیمی ادارے نہیں ہیں. اگر ہم لاء کی بات کریں تو لاء کے لیے کوئی ایسا کالج نہیں ہے, انجینئرنگ کا نہیں ہے, میڈیکل کا نہیں ہے, اور مطلب ہاسپٹلس کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو کوئی اچھا ہاسپٹلس نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آپ لوگ پاکستانی حکمرانوں سے, پاکستان کے لوگوں سے, مطلب جو ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان سے بات نہیں کرتے ہیں کہ اس خطے کو ابھی تک کیوں اس طرح رکھا گیا ہے, کیوں اس پہ توجہ نہیں دی جاتی کہ یہاں کے بچے جب پڑھ کے گلگت بلتستان کے واپس جاتے ہیں تو وہاں جابس بھی نہیں ہوتی ان کے لیے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر حکومت نے اپنے اپنے دور میں اپنے مالی استطاعت کے مطابق اس علاقے کے ڈیولپمنٹ پر توجہ دی ہے. لیکن پچھلے 5 سالوں میں جو حکومت نے جس قدر وہاں ڈیولپمنٹ میں کام کیا ہے, ایک تو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ بالکل ڈبل کر دیا. یہ کسی صوبے کی نہیں ہو سکتی, نہ ہو سکی ہے آج تک. ڈبل کر دیا, جس کی وجہ سے ترقیاتی جو پروجیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے اللہ کے فضل سے. اس وقت دیکھیں ہمارے پاس کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے 2002 میں قائم ہو گیا. اب بلتستان میں علیحدہ یونیورسٹی قائم ہو گئی. اب ان میں فیکلٹیز کا اضافہ ہو رہا ہے, لا کا بھی, میڈیکل کا بھی, انجینئرنگ کا بھی. یہ شعبے یونیورسٹیوں کی ذمہ داری ہے وہ ان کو کریٹ کرے, اور وہ ہو جائے گا, اس میں کوئی پرابلم نہیں. مسئلہ ہے تو یہ جو ہے ایک پاکستان کے, ہاں اس حیثیت کو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم مکمل اگر ہمیں آئینی حیثیت نہیں دے سکتے تو پھر کم از کم ہمیں تا فیصلہ کشمیر جیسے ہمارے گلگت بلتستان کا ایک بہت وسیع عریض علاقہ, آزاد کشمیر کے رقبے کے کم و بیش برابر کا علاقہ ہم سے کاٹ کے چائنا کو دے دیا گورنمنٹ نے. اس سے مسئلہ کشمیر متاثر نہیں ہوا, تو اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں حیثیت دینے سے کون سا متاثر ہونا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت پیاری گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.